السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 61۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہرگز نہ صبر کریں گے ہم، علی، اوپر، طعام واحد، کھانے ایک کے، فادع لنا، بس مانگے واسطے ہمارے، ربک یخرج، پروردگار اپنے سے، لنا مما تنبت الارض، واسطے ہمارے اس چیز سے کہ اگاتی ہے زمین، من بقلہا، اس سے ساگ، وقثائہا، اور ککڑی، وفومہا، اور گیہوں اس سے، وعدسیہا، اور مسور اس سے، وبصلیہا، اور پیاز اس سے۔ قال اتستبدلون الذی، کہا بدلتے ہو تم وہ چیز جو، ہوا ادنی، وہ ناقص ہے، بالذی ہوا خیر، بدلے اس چیز کے جو وہ بہتر ہے۔ اہبطوا مصر فإن، کسی شہر میں، بس بے شک، لکم ما سألتم، واسطے تمہارے، وہ جو مانگا تم نے، وضربت علیہم الذلۃ، اور ماری گئی اوپر ان کے ذلت، والمسکنہ، اور فقیری، وباءوا بغضب من اللہ، اور پھر آئے ساتھ غصے کے اللہ، ذالک بأنہم، یہ اس واسطے ہے کہ، کانوا یکفرون، کفر کرتے، بآیات اللہ، سات نشانیوں اللہ کے، ویقتلون النبیین، اور مار ڈالتے تھے پیغمبروں کو، بغیر الحق، بغیر حق کے، ذالک بما، یہ اس واسطے کہ، عصوا وکانوا یعتدون، نافرمانی کی انہوں نے اور تھے وہ حد سے نکل جاتے۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالیں جو زمین اگاتی ہے، جیسے کہ ساگ اور ککڑی اور گندم اور مسور کی دال اور پیاز۔ فرمایا، کیا تم بہتر چیز کے بدلے میں گھٹیا چیز مانگتے ہو؟ اچھا، پھر ملک مصر یا کسی شہر میں قیام کرو، وہاں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم نے مانگا ہے، اور ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی، اور وہ خدا کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ یہ ذلت اور غربت اس وجہ سے تھی کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور مسلسل سرکشی کر رہے تھے۔ اور جب کہا تم نے کہ اے موسیٰ، ہم ایک کھانے پہ گزارا نہیں کر سکتے، ہم میں صبر نہیں، ہم اپنے آپ کو پابند نہیں کر سکتے، روک نہیں سکتے، تو بس ایک چیز کھاتے رہیں روز، تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمارے لیے زمین سے کچھ چیزیں نکالیں، ساگ، سبزی، ککڑی، لہسن، دال، پیاز، اور چٹپٹی چیزیں ہوں، مزے مزے کی، ہم ہر وقت منع و سلوہ نہیں کھا سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا اپنی قوم کو اور کہا کہ یہاں کہ کیا تم بدل کے لینا چاہتے ہو وہ جو ناقص ہے، یعنی کہ ردی ہے، اس کے بدلے جو بہتر ہے، یعنی کہ وہ غذا جو آسمان سے آئی ہے منع و سلوہ کی شکل میں، جو اپنی غذائیت، ذائقے، ہر اعتبار سے بہتر ہے اور پکی پکائی ہے، بنی ہوئی ہے، تو اسے چھوڑ کے تم یہ ادنیٰ چیزیں لینا چاہتے ہو۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ منع سلوہ، منع اگر شہد کہیں تو آپ دیکھیں کہ قرآن میں اس کو شفا کہا گیا ہے، اور بٹیر وغیرہ کر لیں تو پرندوں کا گوشت جو ہے ہر طرح کے میٹ سے زیادہ عمدہ ہوتا ہے، یعنی کہ دونوں چیزیں انتہائی غذائیت والی، ٹیسٹ والی اور بنی بنائی تھیں۔ لیکن بنی اسرائیل کی نظر میں، چونکہ وہ ان کا اپنا مقصد یہ نہیں تھا، کھانے پینے کی طرف توجہ زیادہ تھی، تو ان کا نفس اور چیزوں کی خواہش کرنے لگا۔ وہ اس کے لیے وہ کیا کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ اب اپنے رب سے دعا کریں ہمارے لیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے اور کہا کہ یہ سب کچھ کھانا جو کسی بھی شہر میں چلے جاؤ،
اب اس کے لیے دعا کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ جاؤ کسی بھی جگہ چلے جاؤ، کسی بھی شہر چلے جاؤ، وہاں جا کے تم جو مانگ رہے ہو وہ سب مل جائے گا، یہی کھانا ہے تو جاؤ کچھ بھی کرو۔ اور پھر مار دی گئی، ان پر چپکا دی گئی، ذلت، رسوائی، فقیری، محتاجی، بزدلی، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے، اس وجہ سے کہ کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اور اللہ کی آیت پہلے میں نے بتایا تو دو طرح کی تھی، ایک شرعی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو شرعی احکامات تھے ان کو بھی وہ نہیں مانتے تھے، اور جو کائنات میں اللہ نے نشانیاں دکھائی تھیں، جیسے وہ چشموں کا پھوٹ پڑنا پتھر سے اور پھر آسمان سے غذا کا اترنا، یہ کیا تھی؟ دراصل آیات تھیں۔ ایک ہوتا ہے کفر، کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار، اور ایک ہوتا ہے کفران، اب اس کا مطلب ہوتا ہے ناشکری۔ اگر یہ کرو اللہ کی آیات کا انکار تو اس سے مراد ہے کہ شرعی احکامات، اور اگر اس سے مراد آیات کریں تو پھر اس سے مراد کیا ہوگا کہ ناشکری، جو اللہ نے ان کو پانی اور منع سلوا دیا تھا اس کی ناشکری بغیر حق اور ناحق، پھر انبیاء کو وہ قتل کرنے کی وجہ سے۔ انہوں نے ایک نہیں کی، ایک انبیاء کو قتل کیا جس میں یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی آتے ہیں، اور پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے بھی درپے پہ تھے۔ وہ تو اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی، اللہ کی بات نہیں مانی تھی، اس لیے پھر ان پر اللہ کا غضب ہوا، اور نافرمانی میں وہ حد سے زیادہ بڑھ جاتے تھے، اور پھر صرف نافرمانی بھی نہیں وہ بہت دور تک نکل جاتے تھے، زیادتی کرتے تھے۔ تو اس آیت سے بھی ہمیں بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل فرعون کی غلامی میں رہ کر یہ آل فرعون کے جبر برداشت کرتے تھے، ان کا شکار تھے، تو ایک عرصہ دراز تک وہ اپنے مقصد اور مشن سے غافل ہو گئے تھے، اور اس غلامی کے اثرات ان کے اندر اب بھی باقی تھے۔ غلام بھی ایسی چیز ہے کہ جس میں انسان کی عقل، سمجھ، شعور اور اس کا ضمیر ہر چیز مار دی جاتی ہے، یعنی کہ انسان کے ذہنی اور روحانی ترقی کے چانسز نہیں رہتے، پھر انسان کولوں کے بیل کی طرح بس دنیا کے کاموں میں ہی لگا رہتا ہے۔ اب صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، صبح اٹھتا ہے اس کو فکر ہوتی ہے کہ مجھے جاب پہ جانا ہے، کام پہ جانا ہے، اب کام سے اتنے پیسے کمانے ہیں، اتنے چاہیے، یہ دوستی کرنی ہے، یہ لانا ہے، یہ پکانا ہے، یہ کھانا ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سو جانا، ٹائم پہ سونا تھا کہ میں نے اٹھ کے پھر صبح جاب پر جانا ہے، اور پھر یہی زندگی بن کے رہ جاتی ہے۔ اس سے کوئی اور چاہیے، یعنی کہ اب گروسری کرنی ہے، یہ لانا ہے، یہ پکانا ہے، یہ کھانا ہے، یعنی کہ اس کو پھر اس سے کوئی غرض ہی نہیں رہتی کہ میں مسلمان ہوں، میری کوئی اور ذمہ داری بھی ہے، مجھے کوئی دین سیکھنا ہے، سکھانا بھی ہے، مجھے اپنی آخرت کی، اپنے بچوں کی آخرت کی، اور آس پاس کے لوگوں کی آخرت کی بھی فکر کرنی ہے۔ تو یہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتی، اس کے دماغ میں یہ بات چلی جاتی ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی ذمہ داری ہے، یہ بھی کرنے کا کام ہے، اس کو بس فکر ہے تو کس بات کی کہ آج کیا کھاؤں، کیا کھاؤں، ایک کھانا کافی نہیں ہے، کھانے میں ورائٹی ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگ وقت پہ نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ بہت سے لوگ خدمت خلق کیوں نہیں کر سکتے؟ خیر بھلائی کے کام کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ انہیں اپنے گھر، اپنی ذات، اپنے کچن، اپنے مقاصد سے فرصت ہی نہیں ملتی، ان کی ساری توجہ اپنی ذات پر ہوتی ہے۔ یعنی کہ اب ہم صحت مند ہو گئے ہیں زیادہ، تو اب ہمیں ایکسرسائز کرنی چاہیے، اب ہمیں اس ہیلتھ پروگرام کو جوائن کرنا چاہیے، ابھی ہمیں یہاں جانا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، اس سے ہم فٹ رہیں گے، اسمارٹ رہیں گے، لہٰذا وہ سارا وقت اس چیز میں ضائع کر دیتے ہیں، اور ذہن جو ہے وہ صرف دنیاوی خوشحالی کی طرف ہی سوچتا رہتا ہے، کیونکہ وہ ایک محرومی ہوتی ہے کہ جن بچوں کو بچپن میں کوئی محرومی ہو تو وہ بڑے ہو کر بھی کیا کرتے ہیں، پھر وہ ری ایکشن میں ایسے اب نارمل سے نظر آتے ہیں۔ تو بعض اوقات اسی طرح چونکہ ایک عرصے تک ان کے پاس کوئی عزت اور کوئی مقام نہیں تھا ان کا، تو ان کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ جس قوم کے یہ غلام تھے یعنی فرعون، اس کی عمارتیں، اس کے دنیاوی مقام اور مرتب کو دیکھ کر اسے اتنا معروف تھے کہ یہ سمجھتے تھے کہ کامیابی ہے تو بس اسی میں ہے،
انسان کے پاس دنیا میں بہت کچھ ہوتا ہے، طرح طرح کے کھانے ہوتے ہیں، عیش و عشرت، گھومنا پھرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں کس مقصد کے لیے تیار کر رہے تھے، وہ کیا سوچے چلے جا رہے تھے؟ اب خود تو لگتا ہے رب سے ناراض ہیں، کہتے ہیں کہ اب جائیے، اپنے رب سے دعا کے لیے نہیں کہتے، ہمارے رب سے دعا کیجئے، اب ہمارے لیے ہمارے رب سے دعا کیجئے، یا آئیں ہم مل کے اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، جاؤ تم جا کے اپنے رب سے دعا کر کے ہمارے لیے کام کرا کے آ جاؤ۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دعا تو کرائی جا سکتی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام جو پیچھے بھی اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تھا اور دعا کی تھی، کسی سے دعا کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو کسی شخص نے کہا کہ بارش کے لیے دعا کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت ہاتھ اٹھایا اور دعا شروع کر دی۔ اور ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ جو ہیں وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو ایک صحابہ عکاشہ بن محصن بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے دعا کیجیے کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم انہی میں سے ہی ہو۔ ایک اور میں سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے بھی آپ نے کہا بس کاشا نے مانگ لی اور جس نے پہل کی اس کو مل گیا، یعنی دیکھا دیکھی تو بہت سے لوگ شروع کر دیتے ہیں، لیکن اصل نیکی جو ہے وہ بس وقت آئے اور انسان کر جائے۔ اسی طرح ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام بن بالخان کے گھر میں تھے اور سو رہے تھے کہ اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، تو پوچھا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب میں دیکھا کہ میری امت کے کچھ لوگ سمندری جہاد کریں گے، یعنی کہ ملوک کی طرح ہوں گے اور وہ کشتیوں میں بیٹھ کر جائیں گے، اور اس طرح ان کی کچھ تعریف کی۔ تو حرام کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا کیجیے کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ تو بہرحال حرام اس لشکر میں شامل ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ میری شہادت کی بھی دعا کریں، تو پھر وہ جو وہاں پر پہنچی تو حد سے گرایا اور وہ شہید ہو گئی۔ تو اللہ کے راستے میں چاہے وہ اتر جاتا ہے نا تو وہ گر کر بھی مرے نا تو وہ شہید ہی ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کسی بھی موقع پر کوئی بھی اچھی چیز دیکھ کر اپنے لیے دعا کی، جب کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ اس سے جلنا شروع کر دیں، حسد کریں، غیبت شروع کر دیں، اس کو لیٹ ڈاؤن کرنا شروع کر دیں اور اس کی برائیاں شروع کر دیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اسی ٹائم اللہ سے اس کا فضل مانگیں کہ یا اللہ تو نے اس کو دی ہے تو مجھے بھی دے سکتا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے کیا کیا تھا کہ مریم علیہ السلام کو دیکھ کر ان کے پاس آؤٹ آف دا ورلڈ چیزیں ہیں، تو یا رب تم مجھے بھی اولاد عطا کر، تو انہوں نے بھی دعا کر لی تھی۔ تو ہمارا بھی طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جب کبھی ہمیں کوئی بھی چیز اچھی لگے یا ضرورت پڑے تو انتظار نہیں کرنا کہ ہاں اچھا پھر کروں گی، بعد میں کر لوں گی، دعا میں دیر نہیں کرنی، ٹھیک ہے، اسی ٹائم دعا کر لینی چاہیے۔ اب دیکھیں نا کہ لوگ صرف نا اپنی ذات کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، وہ صرف کھانے پینے کی دنیاوی چیزوں کو مانگتے رہتے ہیں، جس کی سوچ جتنی بڑی ہوتی ہے وہ اتنی بڑی دعا مانگتے ہیں، اور جن لوگوں کی نظر اس دنیا کی بس کسی چیز پر نہیں ٹکتی، وہ کیا مانگتے ہیں؟ وہ آخرت مانگتے ہیں۔ جب بناتے نا پھر دنیا حسن ہے، کوئی کامیابی نہیں جب تک کہ آخرت کی کامیابی نہ ہو، تو دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ زمین سے ہمارے لیے ساگ سبزی دال اور پیاز اور یہ ساری چیزیں نکالیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات کچھ اچھی نہ لگی، تو انہوں نے دعا نہیں مانگی، اس کی بجائے انہوں نے مشورہ دیا کہ اچھا جاؤ کہیں سے بھی جا کر لے آؤ، اس کے لیے دعا کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا میں اور اللہ نے حلال کیے ہیں، کوئی حرام نہیں ہے، جاؤ کھاؤ پیو مزے کرو، لیکن تم سوچو تو صحیح کہ تم کر کیا رہے ہو، عقل سے کام لو۔ اچھا دے کر گھٹیا چیز کمتر چیز دے رہے ہو، جس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ منع و سلوہ جو ہے وہ آسمانی غذا تھی اور یہ سب چیزیں زمینی غذا، تو اس میں دیکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ دال گھٹیا چیز ہے، یہ ساگ بھی ہے، سبزی بھی اچھی نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جس شخص کی زندگی میں کوئی مشن ہوتا ہے، کہ جس شخص کی زندگی میں کوئی بڑے مقاصد ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں سے اوپر اٹھ کے سوچتے ہیں، وہ بڑے مقصد کے بارے میں سوچتے ہیں۔
میں نہیں کہتی کہ اب خواتین جو ہیں وہ کھانے بنانے چھوڑ دیں، اچھے اچھے کھانے بنانے چھوڑ دیں، گھر والوں کو نہ کھلائیں، لیکن ہماری ساری زندگی، سارا ٹیلنٹ، ہمارا جو ذہن ہے، سوچ ہے، وہ بھی تو اللہ نے دیا ہے نا، وہ سارا ہم اس چیز میں ہی صرف لگا دیتے ہیں۔ اور خاص طور پر قرآن کی طالب علم کی حیثیت سے ان چیزوں کو آگے بھی سوچنا چاہیے، صرف دنیا کے مزے کھانے نہ سوچیں بلکہ جنت کے کھانے بھی سوچیں، اور کچھ کرنا ہی پڑے گا اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی۔ سارا وقت اگر ہم دنیا کے گھروں کے لیے سوچتے رہیں گے تو آخرت کا گھر کون بنائے گا؟ اس کو بھی تو ہم نے ہی بنانا ہے۔ جنت بہت بڑی جگہ ہے، کتنی بڑی، آسمان و زمین کے برابر اتنی بڑی جنت، تو اس کی وسعت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جس کے دل میں وسعت ہو، جس کی سوچ بھی بڑی ہو، جو نیکی کے بڑے کاموں کی طرف بڑھے اور نیکی کے معاملے میں چھوٹے سے کام پر راضی نہ ہو، آگے سے آگے بڑھنے کی فکر میں ہو۔ صرف یہ نہ کریں کہ جو کچھ میں کہہ رہی ہوں بس یہ کافی نہیں ہے، اس سے آگے بہرحال اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر اپنی قوم کو ڈانٹ بھی سکتا ہے، جیسے کہ استاد اپنے شاگرد کو ڈانٹ سکتا ہے جب کوئی ناجائز مطالبہ ہو۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ حرام مانگ رہے تھے یا کوئی غلط چیز مانگ رہے تھے، بات یہ کہ اللہ نے ان کو چنا تھا، وہ چنے ہوئے لوگ تھے، چنی ہوئی قوم تھی، ان کو کچھ اور مانگنا چاہیے تھا۔ اب دیکھیں جیسے کہ ایک شخص ہے جس کو اللہ نے بڑا دماغ دے رکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ ٹھیک ہے میں جھاڑو لگا کے ثواب کما لیتا ہوں، تم بھی قلم اٹھاؤ اور کچھ لکھو، اگر تم کچھ لکھ سکتے ہو لکھ کر دین کی تبلیغ کرنا بھی نیکی ہے نا، اور جھاڑو لگانا بھی نیکیاں ہیں یا نہیں؟ ایک کالی عورت مسجد میں جھاڑو لگاتی تھی، ثواب کماتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھا، تو جب وہ فوت ہو گئی، دفنا دی گئی، تو بڑی نیکی ہے۔ لیکن یہ نیکی تو وہ کریں جو پڑھا لکھا نہیں ہے، مگر اللہ نے اگر آپ کو کسی اور طریقے سے دوسروں کی خدمت کے قابل بنایا ہے تو خدا کے لیے وہ کیجیے، سمجھ سے آگے بڑھیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جھاڑو لگانا برا کام ہے یا گناہ ہے، یا پھر جھاڑو لگانے میں کوئی نیکی نہیں ہے، یہ سارے کام نیکی کے ہیں، اور اتنی بڑی نیکی کا کام ہے جھاڑو لگانا کہ اس خاتون کا جنازہ پڑھا کہ آپ نے اس کو آنر بخشا۔ لیکن ایک شخص جو اس جھاڑو کے بدلے قلم اٹھا کے کام کر سکتا ہے، تو وہ قلم رکھ کے جھاڑو سے کام کرنا چاہتا ہے، تو اس کے حق میں وہ پھر نیکی شمار نہیں ہوتی، اس کو اس وقت میں کچھ اور کرنا چاہیے۔ مثلاً کہ اگر آپ کو اب $100 پر ہور کے مل رہے ہیں، جاب ملتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ $10 پہ جانا چاہیں گے، اپنے ٹیلنٹ کو آپ ضائع کریں گے کہ میں یہ تو گھر میں قریب ہے تو گھر بیٹھ کے میں ایزی ہو کے کام کروں گا، کہاں کون جائے وہاں پہ جا کے کام کرے، تو یہ سستی اور بزدلی، یہ نیکی کے چھوٹے چھوٹے کاموں پہ راضی ہو جانا۔ تو پھر یہاں پہ کیا پتہ چلتا ہے کہ سبزیاں وغیرہ حلال ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے لہسن اور پیاز کو پسند نہیں کیا، کیونکہ خیبر کی جنگ کے موقع پہ پہلی مرتبہ صحابہ کو پیاز ملے تھے، مدینہ سے باہر کا علاقہ تھا، تو آپ کے پاس لائے گے پیاز، تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ کھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تو پوچھا گیا کہ کیوں، حرام ہے؟ فرمایا نہیں، فرمایا کہ میں اس سے سرگوشیاں کرتا ہوں جس سے تم نہیں کرتے، یعنی کہ میرا اللہ سے خاص تعلق ہے کہ یہ حلال ہے لیکن میرے لیے درست نہیں ہے، کیونکہ مجھے اللہ کی عبادت کرنی ہوتی ہے، جبرائیل میرے پاس آتے ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھ کے میرے منہ سے اگر پھر پیاز کی اسمیل آئے گی تو میرے لیے یہ جائز نہیں ہے، لیکن تم کھانا چاہتے ہو تو کھاؤ، آپ نے منع نہیں کیا، حرام نہیں کیا، لیکن اپنے لیے پسند نہیں کیا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی خاص وجہ سے کوئی شخص کسی خاص کھانے کو اپنے لیے منع کر دے تو وہ غلط بات نہیں ہے۔ جیسے پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا نا کہ حضرت عمر نے جب بہت قحط پڑا تھا تو صرف روٹی اور تیل کھاتے تھے، کچھ نہیں کھاتے تھے، اوروں کو جب تک نہ مل جائے میں نہیں کھاؤں گا، تو یہ ایک الگ چیز ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ ان پر ذلت اور طاری ہو گئی، فقیری طاری ہو گئی۔ اب دیکھیں کہ مسلمانوں کے اوپر ذلت کیوں طاری ہوئی، صاف وجہ معلوم ہوتی ہے نا، کیونکہ ہم اصل مقصد بھول کے اور چیزوں میں لگ جاتے ہیں، اور اس کو ہم نے نیکی سمجھ رکھا ہے، اس کو جائز اور حلال اور ٹھیک ہے، بس اوکے ہے، کوئی حرام نہیں، کوئی غلط نہیں، ان چیزوں میں لگ جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ دنیا میں جس قوم کو جو خاص کام دے کے بھیجا گیا ہے وہ نہ کرے تو پھر کوئی اور اس کو ذلت اور رسوائی سے بچا نہیں سکتا۔ تو بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ اللہ کے غضب کے ساتھ وہ پلٹے، کیونکہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اور جب بھی کوئی ان کو نیکی کا حکم دیتا تو وہ اس کو ختم کر دیتے۔ تو آج ہم مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے۔
بہت سے نام نہاد اسلامی ملک ایسے ہیں جس میں ایسے لوگوں کو اڑا دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، بلائی کی طرف بلاتے ہیں۔ تو یہ سب غضب اللہ اور ذلت میں رسوائی ان پر کیوں آئی؟ کیونکہ انہوں نے نافرمانیاں کی اور نافرمانیوں میں وہ حد سے بڑھ گئے۔ اب یہ نافرمانیاں ہمیں حد سے بڑھنا کیا ہوتا ہے کہ انسان نے غلطی کو بار بار کیا اور کرتا چلا گیا، اور سمجھانے کے باوجود بھی وہ نہ سمجھا، اور سمجھانے والے کو بھی وہ برا بلا بھی کہتا رہا۔ تو ہمیں اس سے ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ کیا سبق ملتا ہے؟ کہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ کیوں ناراض ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے اپنا مقصد بھلا دیا۔ اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا تھا تاکہ وہ اور لوگوں کو بھی اس راستے پہ لے کر آئیں، اس طرف بلائیں، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہ دنیاوی کاموں میں پڑ گئے اور مقصد بھلا دیا، اور اس حد تک بلایا کہ اللہ کی نافرمانی میں پڑ گئے، اور اس حد تک آگے چلے گئے کہ جب کوئی اچھا کام کہتا تو وہ پھر اس کو ختم کر دیتے تھے۔ جزاک اللہ خیر۔